نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو دنیا کے متعلق ایک واقعہ سناؤں گا کہ دنیا میں جو بندہ نیک اعمال کر کے چھوڑ جاتا ہے وہ باعث دعا اور رحمت ان کے لیے اور ان کے اہل والوں کے لیے بن جاتا ہے، اور اگر کوئی بدنامی یعنی گناہ وغیرہ کر کے چھوڑ جاتا ہے تو باعث عذاب اور اس کے اہل والوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ رکاش عورت کی بدنامی کا۔ دنیا میں اچھا کردار اور نیک نامی چھوڑ کر جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی لیے بعض انبیاء علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں اچھے کردار سے یاد کریں۔ یہ یاد کرنا دعا اور رفع درجات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح بدنامی چھوڑ کر مرنا ایک عذاب سے کم نہیں۔ یہ بدنامی لوگوں کے زبانوں پر دعائے کلمات کو روک دیتی ہے، باعث عذاب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے بہت سارے برے اعمال میں سے ایک عمل پورے دنیا کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ یہ بہت ہی رسوائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ طے قبیلے کی ایک عورت کا ہے، اس کا نام رکاش تھا۔ یہ اس قبیلے کی بڑی ذہین اور ذی رائے عورت تھی، عورت مانی جاتی تھی۔ یہ کاہنہ بھی تھی، لوگوں کو غیب کی باتیں بنا بنا کر بتاتی تھی۔ جب بھی جنگ کا موقع آ جاتا، یہ جنگ کے بارے میں غیب کی باتیں قوم کو بتاتی اور جنگ میں ان کے ساتھ نکلتی۔ اس عورت کو ایک جنگ میں خوبصورت نوجوان ہاتھ آیا، اس کو وہ بہت اچھا لگا، تو اس جوان کو اپنے اوپر قدرت دے کر اس سے زنا کروایا، اور اس کے وجہ سے یہ حاملہ ہو گئی۔ اسی دوران اس کی قوم نے ایک جنگ کا ارادہ کر لیا، یعنی حاملہ ہونے کے بعد جب یہ حاملہ تھی تو حاملہ ہونے کے دوران ہی اس کے قوم نے جنگ کا ارادہ کیا۔ یہ قوم اس عورت کے پاس آئی جب یہ حاملہ تھی اور اس سے کہا، اے رکاش، جنگ کا وقت ہے۔ رکاش نے کہا، جنگ کو تھوڑا مؤخر کر دو تاکہ بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ جو اس نے بچہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا اس کے بارے میں کہہ رہی تھی، کیونکہ حاملہ تھی۔ اس کے بعد اس کی یہ بات لوگوں میں مثال بن کر رہ گئی کہ رکاش حاملہ بن گئی، کس طریقے سے حاملہ بنی، اور اس کی زندگی کا سیاہ باب ہمیشہ ہمیشہ اس محاورے کے پس منظر میں دہرایا جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے باپ کے لیے ایک داغ بن جاتا ہے، اس کے اہل والوں کے لیے ایک داغ بن جاتا ہے، ایک مثال بن جاتا ہے، یہ کہ فلاں کی بیٹی زانیہ تھی، فلاں کی بیٹی ایسی تھی ویسی تھی۔ تو باعث گناہ دنیا میں ہی عذاب بن جاتا ہے، اور باعث رحمت نیکی دنیا میں رحمت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے دنیا میں ایسے کام کریں کہ دنیا میں ہی انسان کے دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو رضا کرنے کے لیے، کہ دنیا میں ہی اس کے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، نیکیوں کی تعریف کریں، گناہوں کی تعریف نہیں۔
جو گناہوں کی تعریف کرے گا اس کے لیے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مبشرین بالنار میں سے تھی یا مبشرین بالنار میں سے تھے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔